آئی ایم ایف کے پروگرام تو ریپیٹ کے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے ورنہ وہ حالت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے باہر اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اصل فیصلہ تو یہ کرنا ہے ہم لوگوں نے. نہیں پر ابھی سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا, ایک دم ہم ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ پہنچ نہیں سکتے. سو اگر یہ شروع تو کر سکتے ہیں نا, شروع تو کرنا پڑے گا. We have to start somewhere. ابھی بھی نہیں کاشف, یو ہیو ٹو ریمبر کہ ریفارم کا ایک پرائیورٹائزیشن کرنی ہے. نمبر 1 پرائیورٹی میری آج یہ ہے کہ کسی طرح میں سیکیور کروں ایس بی اے کو, پھر میں کیا کروں, پھر ابھی دوسرا ریفارم چھوڑیے, آپ کو اگلے سال $23 ارب چاہیے. دیکھیں بہت کلیئرٹی بنانی پڑے گی کہ پاکستان کو سال میں کیسے سنبھالنا ہے اور 5 سال میں کیسے سنبھالنا ہے. اس 23 ارب کو سیکیور کریں, اس کے لیے 13 ارب کی ری پروفائلنگ کھڑی ہے, اس کو کلیئرلی 13 ارب ری پروفائل کرائیں اگلے 5 سال. آپ کی بیلنس شیٹ سے نکل جائے گا, آپ کے پاس $10 ارب کی پیمنٹ رہ جائے گی, وہ ہم سنبھال لیں گے. سو یہ نمبر 2 کام ہے آپ کا. یہ بے شک نوٹ کر لیں میرے ساری چیزیں آپ, اینڈ دین وی کین ٹاک اگین. نمبر 3 آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو ایک نئے آئی ایم ایف کے پروگرام, جس کو ہم ای ایف ایف کہتے ہیں, 4 سال کے لیے اور ایک بڑے پروگرام کے لیے اپنے کوٹے سے اوپر جا کر آپ کو تیاری کرنی ہے. وہ بھی آپ کو 9 ماہ میں کرنی ہے. جب یہ 3 کام کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے پاس اور یہ خاکے پڑے ہوں آپ کے پاس, تو آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یار وی ہیو ناؤ سیکیورڈ پاکستانز امیجیٹ ود دی پالیسی پرسکرپشنز جو ہم نے سامنے رکھی ہیں. یہ ساری پالیسی پرسکرپشنز ہیں. اب آپ بات کریں کہ اب آنے والی حکومت نے, دیکھیں نہ انٹرم گورنمنٹ اسٹرکچرل کام کر سکتی ہے, نہ ہی کرنٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے, بیکاز 1 ماہ 12 دن رہ گئے ہیں ان کے پاس. اب کیا ہے, اب اسٹرکچرل ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ میں معیشت, یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے, اس میں اس لیے نہیں بلیو کرتا کہ میں نے جہاں پہ پاکستان کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, انڈیا کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے اور ویتنام کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, ان سب میں ایک کمپیٹنٹ ٹیم پٹ ٹوگیدر کی جاتی ہے. جب راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی نا انڈیا میں, بہت ہی ویک کولیشن گورنمنٹ تھی, کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں تھا. منموہن سنگھ تھے, مونٹیکس الووالیہ تھے, ایک ٹیم تھی, ایک ڈاکیومنٹ تھا. یہ ایک ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے. So because we keep bringing in people but they don't deliver. جی no, we don't have a team. Please be very clear. 12 لڑکے لڑکیاں آتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے تقریباً, جو سارے کے سارے جانز ہاپکنز اور ایم آئی ٹی کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. وہ آپ کو ساتھ ایم ای ایف بھی ڈسکس کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے پروگرام, یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ایشوز کی ڈیپتھ میں نہیں نہ جائیں گے تو سطحی گفتگو سے بات بنے گی نہیں. جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے یہ فنڈ کا پروگرام اس طرح پروفیشنلی سنبھالنا ہے, ہم نے ٹیم بلانی ہے جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ دنیا میں کرتے ہو. پاکستان نے یہ کام نہیں کرنا, ہمیں صرف ڈیٹ ری پروفائل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ از پولائٹلی سیئنگ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفالٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان از اسٹینڈنگ دیئر ٹوڈے. تیسری چیز یہ ہے کہ نیا ای ایف ایف ڈیزائن کریں, خود ڈیزائن کریں. میں نے کئی بار پاکستان کا ایم ای ایف بھی بیٹھ کے لکھا ہے. ایک سیکنڈ, اس کے بعد پرائیورٹائز کر لیں. اگر عزیر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے پہلے ٹیکس ریفارم کرنا ہے اور ایکسپینڈیچر ریفارم کرنا ہے, نو ون کین ڈس ایگری. آپ پاکستان کا ایکسپینڈیچر ریفارم رکھیے, نیکسٹ بجٹ میں اس کو عیاں کیجئے کہ دس از مائی ایکسپینڈیچر ریفارم. ایس او ایز کا ریفارم ہے, اس کے بعد ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی کا ریفارم ہے, لبرلائزیشن کا ریفارم ہے, سب سے بڑھ کے انرجی سیکٹر کا ریفارم ہے. اور پھر آپ کو ایک سب سے بڑا جو ریفارم چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی یہ جو آپ پھنسے ہوئے ہیں نا اس چیز میں کہ آپ نکل نہیں پا رہے, کہ ہر دفعہ آپ چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ لانے کا ریفارم کرنا ہے. وہ کیا ہے یہ آپ کیجئے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کو اب ریئر ونڈو میں ایٹ آل دیکھنا چاہیے. ایلیٹ پہ ایک بات میں ضرور کروں گا سر, میں ذرا عزیر صاحب سے میں لے آؤں, کیونکہ میں نے بریک پہ بھی جانا, میں ذرا عزیر صاحب سے سر یہ ایک ویو یہ ہے عزیر صاحب, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ کو کیا کیا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بدلنا کیا پاکستان میں, وہ بھی تو فیصلے کرنے ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے لیٹس سے ری پروفائلنگ کرنی ہے یا دوسرے فیصلے کرنے, آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے, آپ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے کام ہے کرنے کے وہ نہ کریں. وہ بھی تو کر سکتے ہیں ساتھ میں کہ ٹیکس کہاں چوری ہوتا ہے اس کو ٹھیک کریں, کسٹمز کی کہاں ہماری لیپسز ہیں, جس جگہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا اتنا نقصان ہوتا ہے, وی کوڈ ڈو دیٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم. صوبے اپنا کام شروع کریں. اٹ کین بی اے ملٹی لیٹرل, یا ایک اس طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے کیا؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو, بالخصوص پاکستان کے سیاستدانوں کو شوق ہے خواب دکھانے کا, ارطغرل غازی کا, صلاح الدین ایوبی کا, مغل سلطنت کا. تو ان تمام میڈیول ریجیمز کے اندر جو ہے 2 چیزیں سب سے خطرناک سمجھی جاتی تھیں. ایک تو آبویسلی فوج, اگر آپ
گی. اور دوسرا ٹیکس مین کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی تو آپ کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی تھی شہنشاہ کے آرڈرز کے اوپر. تو پاکستان کے اندر ٹیکس مین کا جو نظام ہے اور اس کا جو خوف ہے وہ تو ہے ہی نہیں. چوری پہ چوری کی جاتی ہے, اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, سرکار کا فسکل ڈیفیسٹ اور اس کا یہ کہنا کہ ہم قرضوں پہ چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے لوگوں کے اوپر, یہ فوری طور پہ بدلنا ہوگا. دوسری کور چیز یہ ہے کاشف کہ آج کی دنیا کے اندر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواتین پڑھی لکھی نہ ہوں, اس کے بچے پڑھے لکھے نہ ہوں. پاکستان کے اندر یوتھ لٹریسی جو ہے وہ سارک کے ممالک کے رینکنگز کے اندر سیکنڈ فرام باٹم ہے آفٹر افغانستان. باقی تمام ریجن 90% کے اوپر جا چکا ہے. 10 سال بعد دیکھنا برادر افغانستان بھی اوپر چلا جائے گا. جی, تو اس پہ آپ کو نظر, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. دوسری چیز آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو گھر کے اندر رکھنا ہے, ان کو اکانومی کا حصہ نہیں بنانا, تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ اس سے ریلیٹڈ آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے. اور تیسرا بڑا چیز کاشف جس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی وہ ہے زراعت کے اندر ریفارمز کی. کور مسئلہ مہنگائی کا پاکستان کے اندر اس وقت فوڈ انسیکیورٹی اور فوڈ انفلیشن کا ہے. ہم ہاؤسنگ سوسائٹی ریفارمز کی بات کریں کہ ہم نے زراعت والے حصے ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیسے بنانی ہیں. یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آر ٹیکنگ اوور, لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے اس کو. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, کپاس کی بیلٹ ختم کرو, وہاں پہ گنا لگاؤ کیونکہ شوگر مل مالکان پیسے بنائیں گے. اس کو ختم کرو, جو ایگریکلچر بیلٹس ہیں وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤ, بالکل بناؤ کیونکہ لوگ پیسے بنائیں گے. دس از آر پرابلم, نوبڈی وانٹس ٹو ایڈریس اٹ. آئی فلی اگری. اور اب آپ دیکھیں نا, کوئی ملک انڈسٹریلائز اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہریوں کے پاس سستا کھانا اور سستی بجلی نہیں ہو. تو اب جب آپ فوڈ انسیکیورٹی کے کرائسس میں موجود ہیں تو مہنگائی ہوگی تو ویجز بڑھیں گی. ویجز جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کمپیریٹو نہیں رہیں گے دنیا کے اندر. اور الیکٹریسٹی سیکٹر پہ تو ہم ویسے ہی ایک لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. تو فنڈامنٹل بیسک چیزیں پاکستان میں جو رولنگ کلاس ہے, جب میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس بتائیں, تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو ان دا باکس ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو باکس کے اندر ہی رہے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل, بے شک 100%. لیکن وہ آؤٹ آف دا باکس کی تلاش میں جو ہے ملک کا جو ہے وہ برے سے برا تر. سر ہمارے باکس کے اندر سوراخ بہت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم باکس تو ہے پر اس کے اندر لیکیجز اتنی ہیں کہ ہم اس باکس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. خاقان کوکلی اگر مجھے آپ بتا دیں, انہوں نے جو $17 بلین کی سبسڈیز کی بات کی ہے اشرافیہ کی, یہ کیا چکر ہے؟ کس جگہ دی جاتی ہیں؟ یار یہ کوائٹ سمپل سا چکر ہے. اگر آپ پاکستان کا صرف اکنامک سروے جا کے دیکھیں, کہیں اور نہیں, ہم خود کہتے ہیں یہ بات, ہم نے اس میں لکھا ہے یہ بات کہ ہم نے 2200 ارب روپیہ اس سال ایک ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, ٹیکس کنسیشنز دیے ہوئے ہیں. 30% کا اس کے آن ٹاپ ہمارا ایک ٹیکس گیپ ہے. 700 سے 1000 کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارے پاس اگر ہم ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل ٹریڈ پہ چلے جائیں. سو اگر ہم یہ سارے کام کر لیں تو جو ہمارا 9% کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ سارے کام کرنے کے لیے اگین کبھی نہ بھولیے پاکستان کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, جو پاکستان کا اسٹیٹ ایپریٹس ہے, وہ اتنے کمپلیکس مسائل کو حل کرنے کے لیے جب تک اپ گریڈ نہیں کرے گا اپنی کیپیسٹی, یہ شاید ہم کر نہیں پائیں گے.